آج کے خطبہ جمعہ کے لیے ٹاپک ہے بدعت کی تباہ کاریاں، ڈینجرز آف بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں پھر بات آگے بڑھائیں۔ عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام کرنا جس کا پہلے سے کوئی ایگزامپل موجود نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت قرآن میں استعمال ہوئی ہے، بدیع السماوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ایسے پیدا کیا کہ ان کا پہلے سے کوئی ایگزامپل نہیں تھا، پہلے سے کوئی ماڈل نہیں تھا کہ اللہ نے اس ماڈل کو سامنے رکھ کر کے زمین اور آسمان۔ تو بدعت کا لغوی مطلب، لٹریری میننگ کیا ہے اس کی؟ ایسا کوئی کام کرنا جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ شریعت میں کہتے ہیں بدعت ایسا کام جس کا تعلق دین سے ہو، جس کو دین سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس کی کوئی اصل، اس کا کوئی پروف، اس کی کوئی بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہو۔ یہ ہے بدعت۔ اب یہ بدعت کتنی ڈینجرس چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس بدعت کا ذکر کرتے تھے، اور کس انداز میں کرتے تھے، کس اسٹائل میں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اٹھائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا انداز بیان اور اللہ کے رسول کی تقریر کا انداز بیان ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں پھر آگے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ تمام باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور دین کے اندر ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی کچھ تو ہے اس کے اندر کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں بار بار اسی بدعت کو گمراہی قرار دے رہے ہے۔ تو اتنی ڈینجرس چیز، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دے رہے ہیں۔ اور وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں، بڑی مشہور حدیث، حضرت ارباض بن ساریہ کی حدیث، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، دل کانپ اٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کی نصیحت تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کوئی الوداعی نصیحت ہے، جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو، کوئی جا رہا ہو اور وہ نصیحت کر رہا ہو، ایسی نصیحت آپ کی معلوم ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیں۔ ایک وصیت تو وہ ہوتی ہے جب دنیا سے کوئی جانے لگے تو وصیت کرتا ہے، اور ایک وصیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی اہم بات۔ تو جب کوئی عربی زبان کے اندر کوئی بھی امپورٹنٹ اور اہم بات کو وصیت کہا جاتا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کچھ وصیت کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وصیت کی آپ نے، امپورٹنٹ باتیں، موسٹ امپورٹنٹ باتیں آپ نے بیان کی۔ اس میں آپ نے پہلی بات کی علیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ والسمع والطاعہ، اور تمہارا جو امیر ہو اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام بنا دیا جائے، لیکن اگر وہ تمہارا امیر ہے تو جب تک اس کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو اس کی اطاعت کرو۔
اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئے کاموں سے بچو۔ میری امت میں اختلاف ہوگا، اختلاف کے موقع پر میری سنت کو تھامے رہو اور دین کے اندر نئے کاموں سے بچو، بدعات سے بچو۔ تو یہاں بھی آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچنے کو، تو یہ ہو گئی بدعت کی ڈیفینیشن، اور بدعت اللہ کے رسول کی نظر میں کتنی خطرناک ہے اس پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ اب آئیے ہم اپنے اصل ٹاپک پر بڑھتے ہیں، بدعت کے خطرے کیا ہیں، بدعت کے ڈینجرز کیا ہیں، بدعت کے نقصانات کیا ہیں۔ بدعت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان، یہ امت کی یونٹی کو ختم کرتی ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مسلمان ایک تھے، ان کے اندر فرقے پیدا ہوئے بدعت کے ذریعے۔ صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں تھا، بالکل تھا، لیکن فرقہ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے فالوور الگ ہو گئے، عبداللہ ابن عمر کے فالوور الگ ہو گئے، بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا، اور وہ اختلاف تعصب کی بنیاد پر نہیں تھا۔ صحابہ کے درمیان اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اگر ایک صحابی کو معلوم ہو گیا کہ نہیں، میں اس مسئلے میں میرا جو اسٹینڈ ہے، میری جو رائے ہے، اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحابی فوراً موجود کر لیتے۔ لیکن پھر جب بدعت پیدا ہوئی، شیعہ پیدا ہوئی، خوارج پیدا ہوتے، پھر تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ پیدا ہوتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے جہمیہ پیدا ہوتے، پھر معتزلہ پیدا ہوتے، دنیا بھر کے فرقے پیدا ہوئے، یہ بدعت کے ذریعے پیدا ہوئے۔ اور اسی لیے آپ نے غور کیا کہ صحابہ نے اور سلف نے اپنا جو نام رکھا، وہ نام کیا تھا؟ اہل السنت والجماعہ۔ سنت اور یونٹی، اجتماعیت پر چلنے والے تھے۔ سنت پر جو چلے گا وہ اجتماعیت یونٹی کے ساتھ رہے گا، اور اسی لیے سلف کے یہاں اہل سنت کو اہل سنت والجماعہ کہا گیا، اور اہل بدعت کو اہل البدعۃ والفرقہ کہا گیا، کہ بدعت یہ بدعتی فرقت والے ہیں، اختلاف والے ہیں، اور سنت پر چلنے والے یہ اجتماعیت والے ہیں، یہ اتحاد والے ہیں، یہ یونٹی والے ہیں۔ تو بدعت کا سب سے بڑا اختلاف، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے امت کے شیرازے کو منتشر کیا۔ آج آپ دیکھیں وہ امت جسے نبی نے ایک بنایا تھا، اور ایسا ایک بنایا تھا کہ نبی نے کہا میری امت کی کہ اتحاد کی مثال ایک انسانی باڈی کی طرح ہونی چاہیے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم، مسلمانوں تمہارے اتحاد کی مثال ایک انسانی شریر کی طرح ہونی چاہیے۔ جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے بدن میں اگر ایک عضو کے اندر، ایک پارٹ کے اندر بھی تکلیف ہو تو ساری باڈی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، ساری باڈی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اتحاد ایسا ہونا چاہیے۔ مگر آج اسی امت کا یہ حال ہے کہ الگ الگ مسلک کے نام پر الگ الگ مسجدیں بنی ہیں، اور ایک مسلک کی مسجد پر دوسرے مسلک والے کو انٹری کی اجازت نہیں۔ بورڈ لگا ہے باہر، فلاں فلاں مسلک والے ہماری مسجد بنائیں، اگر آئیں گے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار۔ اتنا اختلاف ہے، تو یہ بدعت کا سب سے بڑا ڈراپ ہے۔ نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو ملایا ہے، اور بدعت نے ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلا کر کے ہم کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ بڑے بڑے نعرے لگ رہے ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، بڑے بڑے اسٹیج ہیں، اور انہی بدعات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہی بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے فلاں کی مسجد میں مت جاؤ، فلاں سے سلام مت کرو، فلاں سے مسافہ مت کرو، فلاں سے تعلق مت رکھو۔ تو بدعت نے یہ سب سے بڑا نقصان کیا، ہمیں توڑا ہے، ہمارے اتحاد کو ختم کیا، ہماری یونٹی کو بتایا۔ بدعت کا دوسرا نقصان، بدعت کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، جو بیچارہ سال بھر کبھی نبی کا نام نہیں لیتا، وہ نبی کے نام پر جشن منا رہا ہے۔ جس کے سر سے پیر تک نبی کی
سنت جس کے اندر نظر نہیں آتی وہ بڑا عاشق رسول بنا پھر رہا ہے. کہیں کیک کٹ رہی ہے, کہیں نبی کے پیدائش کے نام پر بڑے بڑے, آپ کے کلکتہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے جلوس نکلتے. ایک مرتبہ ربیع الاول میں میرا سفر ہو گیا مالدہ کی طرف, پورا کلیا چک مارکیٹ سے لے کر کے پورا مالدہ تک پوری روڈ بلاک. نبی کی تو تعلیم یہ ہے میرے بھائی کہ راستے میں کوڑا گرا ہو, کوئی تکلیف کی چیز ہو, اس کو ہٹا دو. ہم نے اس نبی کا نام لے کے آج راستے بلاک کر دی اور اسے محبت رسول کے. لیکن ہاں جو لوگ کر رہے ہیں ان کی نظر میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو بدعت کے نام پر کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسپٹیبل نہیں ہے, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے بڑی محنت کر کے, بڑے عمل کر کے, بڑے سجدے کر کے, بڑی عبادتیں کر کے آئے ہوں گے. عاملة ناصبة, عمل کر کے تھک چکے ہوں گے, اتنے عمل کیے ہوں گے. رجب کا مہینہ آیا, 100 رکعت انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی. شعبان کی 15 تاریخ کو انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں. بہت سارے ایسے روزے اور بہت ساری ایسی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں جو قرآن سے, جو نبی کی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. انہوں نے عمل کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, تصلا نارا حامیہ, عمل کرنے کے باوجود وہ جہنم میں ڈالے جائیں. عمل کیا ہے مگر عمل اس کسوٹی پر نہیں ہے جو پیارے نبی نے, اللہ نے بتائی ہے. آج آپ نے جمعہ کا دن ہے, شاید آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی ہوگی تو پڑھ لیجیے گا. سورہ کہف میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے بدعتیوں کا انجام کا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے, نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے دنیا کے سارے اعمال برباد ہو گئے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ہم نیک عمل کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے عمل کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, شمار نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کیا ان کا عمل مانا نہیں جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کسوٹی پر, وہ اللہ کی کسوٹی میں 2 چیزیں کنڈیشن ہے. ایک تو عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہو, سنت کے خلاف نہ ہو, اور شرک ساتھ میں نہ ہو. توحید اور نبی کی اتباع, یہ 2 کنڈیشن ہے, یہ بنیادی کنڈیشن ہے. ان کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں. تو بدعت کا یہ دوسرا نقصان. بدعتی سمجھ رہا ہے ثواب کما رہے ہیں, تو ثواب نہیں عذاب کما رہا ہے. تیرے نام اعمال میں نیکی نہیں گناہ لکھا جا رہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث, ہمارے تو بچے کو یہ حدیث یاد ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, ہمارا حکم نہیں. آج تو بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے بیچارے بڑے بڑے علامہ لوگ کہتے ہیں پوچھو ان سے منع کہاں ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ منع کہاں ہے, نبی نے ہمیں کسوٹی دی ہے, پوچھو ثابت کہاں ہے. بدعت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ثابت نہیں ہے. اگر ہم نے یہ اصول بنا لیا منع کہاں ہے, تو پھر دین تو حیدرآباد کی حلیم بن جائے گا اور کلکتہ کا رسگلہ بن جائے گا. جیسے چاہے ویسے کھا لو, جیسے چاہے ویسے بنا لو. دین اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین ہے, اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اگر ہم اس میں یہ اصول بنا دیں منع کہاں ہے, تو چلو بھائی 5 ہی ٹائم کی نمازیں کیوں, 2-4 ٹائم کی اور بڑھا لے, تو منع کہاں ہے؟ ابھی آپ نے پوری اذان سنی, اللہ اکبر پر اذان شروع ہوئی, لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی. مؤذن صاحب سے میں سوال کرتا ہوں, جناب آپ نے اذان کیسی دی؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ کی اذان کے لاسٹ میں صرف لا الہ الا اللہ آیا. آپ کی اذان صحیح نہیں, آپ آخر میں محمد رسول اللہ پڑھائیے. مؤذن صاحب پوچھے ارے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہوں گا منع کہاں ہے. تو یہ دین کے اندر یہ نہیں چلے گا منع کہاں ہے. دین کے اندر یہ چلے گا ثابت کہاں ہے, ویئر از دا پروف, پروف کہاں ہے. دین کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا منع. تو نبی نے کہا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے,
جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ نوٹ بندی ہوئی نا، پرانے 500 کے 1000 کے نوٹ ابھی بھی عورتوں نے کہیں چھپا کے الماری میں رکھے ہوں گے، وہ نکال کے آپ ذرا مارکیٹ میں لے کے چلیے، کوئی لے گا کیا؟ 10 روپے کا سامان بھی کوئی آپ کو نہیں دے گا۔ نوٹ وہی ہے پرانی جو چلتی تھی، لیکن اب حکومت نے کہہ دیا نہیں، انویلڈ ہے یہ۔ حالانکہ یہ 2000 کی نئی نوٹ آئی، اس سے اچھا کاغذ تھا اس کا، اس سے اچھی کوالٹی تھی اس کی، پیپر کی کوالٹی نہیں چلے گی۔ یہ دیکھا جائے گا اس پر حکومت نے اس کو ویلڈ قرار دیا ہے کہ نہیں، شریعت نے، اللہ نے، رسول نے جس کو ویلڈ نہیں قرار دیا، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، مردود ہے وہ۔ تو یہ بدعت کا دوسرا نقصان ہے میرے بھائی۔ بدعت کا تیسرا نقصان، بدعت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلیم کرتا ہے، اللہ پر ایک الزام لگاتا ہے۔ کیا الزام لگاتا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین انکمپلیٹ ہے، وہ دین ادھورا ہے، ہم اس کو میلاد کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، ہم اس کو 11ویں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، ہم اس کو 12ویں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، ہم اس کو محرم کے تعزیے کے ذریعے پورا کر رہے ہیں۔ دین کمپلیٹ ہے میرے بھائی، اللہ کو الزام کیوں دے گا؟ اللہ نے تو 1400 سال پہلے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، پرفیکٹ کر دیا۔ اب اس دین کے اندر کسی کمی کی، کسی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ بدعت کر رہے ہو، اللہ کو بلیم کر رہے ہو، اللہ پر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے دین کو انکمپلیٹ دیا ہے، تم کمپلیٹ کرنے چلے۔ اور بدعت کا ایک نقصان اور ہے، یہ رسول پر بھی بلیم ہے۔ بھائی رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ بولو بھائی، رسول کی ڈیوٹی یہی تو تھی، اللہ نے جو دین دیا ہے اسے ایز اٹ از پوری امانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیا۔